اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین و حاضرین، مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھ لیں۔ آج کل ایک بیماری جو بہت زیادہ عام ہو چکی ہے، اس کو انگلش میں ڈپریشن کہتے ہیں۔ میرے پاس آج کل اس کے زیادہ پیشنٹ آ رہے ہیں، اس لیے اس میں بات کر رہا ہوں۔ اس کی اصل وجہ ہے کیا کہ ایک ٹھیک ٹھاک آدمی ایک دم کیسے ڈپریشن میں چلا جاتا ہے؟ تو اس بارے میں جتنی بھی میڈیکل ریسرچ ہے یا ساری دوسری ریسرچز ہیں، وہ یہ بتاتی ہیں کہ جب انسان مایوس ہوتا ہے، پریشانیوں، ناکامیوں، کسی وجہ سے بھی، تو آہستہ آہستہ پھر وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل قرآن نے سورہ زمر کی آیت نمبر 53 میں ارشاد فرمایا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ یہ سورہ زمر کیوں نازل ہوئی؟ بعض لوگ کہتے تھے جی کہ ہم نے ماضی میں بڑے قتل کیے ہیں، جو کافر مسلمان ہوئے تھے، بڑے غلط کام کیے ہیں، تو یہ ہمیں کیسے معافی ہوگی؟ تو اس لیے سورہ زمر نازل ہوئی۔ اس میں فرمایا گیا کہ اگر سچے دل سے توبہ کر لو تو پچھلے سارے تمہارے ماضی کو بالکل صاف کر اور کلمہ توحید پڑھ کر توحید پر آ جاؤ۔ مسئلہ یہ ہے کہ کلمہ توحید پڑھ کر توحید پر نہ آنا، کیا یہ مناسب بات ہے؟ کلمہ توحید پڑھ کر تو توحید سیکھنی ہے، توحید پر آنا ہے۔ اس کا پہلا جملہ یہ ہے لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں، اللہ سب کچھ وہی کرنے والا ہے۔ اس میں ساری باتیں آ جاتی۔ اب انسان جو مایوس ہوتا ہے تو مایوس سے ڈپریشن میں آتا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتا ہے، بے سہارا محسوس کرتا ہے۔ کچھ پریشانیاں، کچھ دوسری چیزیں، کچھ دماغ میں ایسے خیالات پیدا ہوتے ہیں جو ہارمونز کو امبیلنس کرتے ہیں، اور ان سے ساری چیزیں آتی ہیں۔ تو لہٰذا قرآن نے جو فرما دیا کہ مایوس ہونا کفر ہے، یہ اس وجہ سے کہ کبھی ڈپریشن میں نہ آنا۔ اس کی وجہ ہے کہ جو بھی اس بات پر ایمان رکھے کہ جو ہونا ہے وہ میرے اللہ نے کرنا ہے، اچھا ہونا ہے، برا ہونا ہے، میرے لیے اچھا ہونا ہے، میرے لیے برا، میں اپنے لیے برا سمجھ رہا ہوں لیکن شاید وہ میرے لیے اچھا ہو، کیونکہ اس حکمت سے میں واقف نہیں،
جس سے خالق کائنات واقف ہے. یہ ایک مسلمان کی بات کر رہا ہوں, کسی کنفیوزڈ مسلمان کی بات نہیں کر رہا, نہ کسی غیر مسلم کی بات کر رہا ہوں. مسلمان کا یہ ایمان ہوتا ہے کہ میرے لیے جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کر رہا ہے, اور جب اللہ کر رہا ہے تو بہتر ہی کر رہا ہے. اس بات کی کوئی شخص آ جائے تو ساری زندگی ڈپریشن میں نہیں جا سکتا. مایوسی تو تب ہوگی نا جب آدمی تنہا ہو, پریشان ہو, کسی بات پہ کسی سٹریس میں ہو. تو جب اس نے یہ کہہ دیا, دل سے مان لیا کہ میرے ساتھ ایک ہستی ہر وقت, میں بے سہارا نہیں ہوں, میں بے سہارا نہیں ہوں, خالق کائنات میرا سہارا ہے. یہ ایمان یعنی اس پر آ جانا, میں بھی شاید اس پر نہ ہوں, میں یہ بات نہیں کر رہا, میں ایک بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے بھی ہونا چاہیے, آپ سب کو, کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہاں سے ہو رہا ہے, اور جو کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے. جب ہم اپنی مرضی کا حل نہیں دیکھتے, اپنی مرضی کے معاملات نہیں دیکھتے, تو پھر ہمیں پریشانی ہوتی ہے نا. تو جب ہم اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں شامل کر دیں تو پھر تو جو کچھ ہو رہا ہے اس میں ہماری مرضی بھی شامل ہے. اس لیے کہ اپنی مرضی کو ہم نے شامل کر دیا مالک کی مرضی میں. لہذا جب یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں گی تو مایوسی, ڈپریشن, ہر شے ختم. مجھے کم کیوں دیا گیا, مجھے زیادہ کیوں نہیں دیا گیا, مجھے یہ کیوں, یہ سب باتیں ختم ہو جاتی ہیں جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس نے کم دیا ہے تو بھائی اس میں اس کی مصلحت ہوگی, جو ہمیں سال بعد, 6 مہینے, 2 سال, 5 سال بعد سمجھ آئے, ابھی آ جائے. تو جب ایک بات جو ہے وہ بڑی ضروری ہے, ڈپریشن کے جتنے پیشنٹ مجھے سن رہے ہیں یا سنیں گے یا جو یہاں آتے ہیں, کہ ایک وظیفہ ہے جس سے بہت دوستوں کو فائدہ ہوا. اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے السلام. کیا سلام و 100 دفعہ پڑھے اور اول آخر درود شریف پڑھے, ایک تسبیح روز, یہ اس کا علاج ہے سب سے بڑا. سلامتی دینے والا, سلامتی دینے والا یہ قلب سلیم کرے گا نا. دوسری بات, جس وقت رات کو سوئیں, میں یہ اپنے لیے بھی کر رہا ہوں, آپ کے بعض میں آپ لفظ کہتا ہوں اس میں بھی شامل ہوں, تو ہم اللہ سے معافی مانگیں. کتنا وقت لگتا ہے معافی مانگنے میں, سچے دل سے معافی, توبۃ النصوح جو ہے, اور اس کے بعد اللہ سے بات کریں. کسی کو بیچ میں ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں, براہ راست تو آپ کی بات سنتا ہے, براہ راست آپ اس سے بات کر سکتے. تو اللہ سے بات کریں اور اللہ سے یہ بات کریں کہ یا اللہ آج کا دن تو میرا جیسا بھی گزرا, کل کا دن میرا اچھا گزرے. اور اب یہ آپ نے اللہ پہ چھوڑ دیا کہ کل کا دن, میری خواہش ہے کہ کل کا دن اچھا گزرے. اب آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ اس کو کہہ رہے ہیں جس نے دن گزارنا ہے. جس نے سارا کائناتوں کے کام جو کر رہا ہے
اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا دن اچھا گزار. کسی عام آدمی کو نہیں کہہ رہے, کسی عام بزرگ پیر کسی فقیر کو نہیں کہہ رہے, براہ راست اللہ سے گفتگو ہو رہی ہے کہ یا اللہ میرا دن اچھا گزارنا. لیکن دل میں یہ ہو کہ وہ میرا اللہ ہے, میں اس کا بندہ ہوں اور میں اس کو وحدہ لا شریک مانتا ہوں, میں لا الہ الا اللہ پہ کھڑا ہوں اور محمد رسول اس کے محبوب خاص جو ہیں وہ میرے آخری نبی اور رسول ہیں, اور میں اس اللہ سے بات کر رہا ہوں. بات کریں اللہ سے. دیکھیں وہ اتنا پیار کرتا ہے کہ سوچ ہی نہیں سکتے. جھجک ڈر اس کو چھوڑے, اللہ سے بات کریں کہ یا اللہ میرا کل کا دن اچھا گزرا, میں کل فلاں فلاں میرے کام ہے, یا اللہ مجھے کامیابی دے. کل جتنے کام ہونے ہیں شام تک, یہاں بیٹھے ہوئے کسی آدمی کو نہیں پتا. کوئی دعویٰ کر سکتا ہے اس بات کا؟ لیکن کل جب ہو جائیں گے تو میرے آپ کے سب کے علم میں آ جائیں گے کون کون سا کام ہوا. تو جس کے علم میں سب کچھ ہے اس کے سپرد اپنے کام کریں. کہ آپ سب کچھ جانتے ہیں, آپ دلوں کے بھید جانتے ہیں, آپ میری حالت, میری کیفیت, میری معاشیت, میری مالی حالت, میری معاشرت, میری ہر شے کو جانتے ہیں. میں چاہتا ہوں میرا کل کا دن اچھا گزرے. ڈپریشن کیا چیز ہے؟ مایوسی. دنیا امید پر قائم ہے, تو امید کے آگے ایک آخری اس کی منزل ہے, اس کو یقین کہتے ہیں. تو جب اللہ پر یقین ہو جائے تو یقین جانیے جو آپ چاہیں گے وہی اللہ کرے گا. جب یہ وہ منزل ہے قرآن کی وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ, کہ تم وہی جو میں چاہتا ہوں کرتے ہو. تو جب وہ جب چاہتے ہیں تو ہم کر رہے ہیں. تو جب ہم کوئی چھوٹی موٹی بات رکھیں گے بڑی ادب کے ساتھ ہاتھ باندھ کے اس کو سجدے کر کے بات رکھیں گے تو ناکام نہیں لوٹائے گا. بات یہاں سے نکلنی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق دے کہ میں نے جو باتیں کی ہم پہ عمل کر سکیں. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ.